السلام علیکم، میں تیرے قربان قسط نمبر 28 ایمان فاطمہ۔ اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل سبسکرائب کر دیجیے گا اور ہر نئی آنے والی ویڈیو کو سب سے پہلے دیکھیے۔ اور جس نے ابھی تک کوئی بھی ایپیسوڈ نہیں پڑھی تو نیچے ڈسکرپشن میں جا کر پریویس ایپیسوڈ پڑھ سکتا ہے۔ اب چلتے ہیں ہم اپنی آج کی قسط کی جانب۔ پہلا سین، ابیحا ابھی اور اسی وقت واش روم سے باہر نکلو، مجھے نہانا ہے، شہزیب نے باہر سے دروازہ دھڑا دھڑ پیٹتے ہوئے کہا۔ تو میں بھی نہانے کے لیے گسی ہوں اور ڈانس کرنے کے لیے تو نہیں، اور مجھے بہت ضروری کام کے لیے جانا ہے، تو اس لیے مجھے پہلے نہانے دیجیے۔ آپ بعد میں اطمینان سے نہائیے گا، کیونکہ آپ تو ہے ہی نکمے ویلے۔ وہ بڑے مزے سے بولی اور اسے پتا تھا کہ باہر خڑوس خان غصے سے لال پیلا ہو رہا ہوگا۔ تم 10 منٹ میں نہا کر باہر نکل آؤ، کیونکہ مجھے بہت ضروری کام کے لیے باہر جانا ہے۔ آپ جیسے ان پڑھ جاہل کو باہر کیا کام پڑ گیا؟ ویسے بھی میٹرک فیل یا تو مزدوری کرتا یا پھر کسی کا ڈرائیور بنتا ہے۔ آج بھی کسی کے ہاتھ ڈرائیور کی نوکری کے لیے تو اپلائی کرنے نہیں جا رہے۔ خیر اگر جا ہی رہے ہیں تو بات بن گئی تو ٹھیک ہے، ورنہ میں آپ کو کہیں نہ کہیں لگا دوں گی، اپنی کسی دوست سے کہہ کر وہ دل جلانے والے انداز میں بولی۔ دماغ مت چاٹو اور جلدی سے نہا کر باہر نکل آؤ ابیحا، وہ چٹخ کر بولا۔ سوری، آپ کو 1 گھنٹے تک انتظار کرنا ہوگا، کیونکہ 1 گھنٹے سے پہلے واش روم سے باہر نہیں نکلنے والی۔ وہ تصور میں اسے پیچ و تاب کھاتا دیکھ کر اطمینان سے بولی۔ تم بہت ہی بدتمیز ہو مس ابیحا، وہ باہر غصے سے بولا۔ سیم ٹو یو مسٹر شہزیب خان، وہ اطمینان سے بولی اور شاور لینے لگی۔ شاور لے کر وہ باہر نکلی تو شہزیب خان کمرے میں موجود نہیں تھا۔ وہ گنگناتی ہوئی اپنے بال خشک کرنے لگی اور اسی وقت شہزیب اندر داخل ہوا اور وہ نہا چکا تھا۔ آئندہ سے اگر تم نے ایسی حرکت کی نا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، شہزیب نے اس کا بازو دبوچ کر غصے سے کہا۔ آپ سے برا کوئی ہے بھی نہیں مسٹر شہزیب خان، اور اس سے برا کیا بنیں گے آپ؟ یا آپ کے نیچے گرنے کا اور بھی لیول ہے؟ وہ طنزیہ لہجے میں بولی۔ شٹ اپ، مجھے اس طرح کے انداز اور لہجے پسند نہیں، تو اپنی حد میں رہ کر بات کیا کرو، وہ تل ملا کر بولا۔ اگر نہ کروں تو کیا کر لیں گے آپ؟ ویسے بھی میں بندے کی شکل و صورت دیکھ کر اس سے تمیز سے بات کرتی ہوں، اور آپ سے بد شکل انسان مجھے کوئی لگتا ہی نہیں، تو جتنے آپ بد شکل لگتے ہیں مجھے تو اسی لحاظ سے بات کرتی ہوں۔ اس کی بات کمپلیٹ ہوتے ہی شہزیب نے اسے اس کے کندھوں سے دبوچ کر اسے وارڈروب کے ساتھ لگایا۔ میرا غصہ ابھی تم نے دیکھا نہیں ہے مس ابیحا، جس دن میرا وہ غصہ دیکھ لیا تو تم بولنے کے قابل نہیں رہو گی، وہ پھنکار کر بولا۔ آزما کر دیکھ لیں مسٹر خان، کیونکہ آپ نے میرے اندر کا بھی زہر نہیں دیکھا جو کہ آپ نے میری نس نس میں بھر دیا ہے۔ آپ کا غصہ کسی کو برباد نہیں کر سکتا، مگر میرے اندر کا زہر آپ کو اور آپ کے خاندان کو تباہ و برباد کر دے گا۔ اگر ڈیمو چاہتے ہو تو شام تک ڈیمو دکھا دوں گی۔ دکھا دوں کیا؟ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے نڈال لہجے میں بولی۔ اگر ڈیمو چاہتے ہو تو شام تک ڈیمو دکھا دوں کیا؟ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے نڈال لہجے میں بولی۔ کرنا کیا چاہتی ہو تم؟ شہزیب نے اسے گھورتے ہوئے پوچھا۔ کر کے دکھا دوں یا صرف آپ کو بتا دوں کہ میں کیا کرنے کا سوچ رہی ہوں؟ وہ چبا چبا کر بولی۔ تم نے جو بھی کرنا ہے تم کر جاؤ،
مجھے تمہاری ان دھمکیوں سے بالکل بھی ڈر نہیں لگ رہا۔ میں جانتا ہوں کہ تم ایک کمزور لڑکی ہو، تم صرف دھمکی دے سکتی ہو مگر کچھ کر نہیں سکتی۔ شہزیب نے تلخ لہجے میں کہا تو وہ پیٹ پکڑ کر ہنسنے لگی۔ بہت پیار ہے نا آپ کی فیملی کا آپس میں، ایک دوسرے کے پر بہت بھروسہ بھی کرتے ہیں۔ آپ تینوں بھائی 3 بدن 1 جان ہیں۔ اگر میں آپ میں سے کسی ایک کو بھی الگ کر دوں تو اس گھر میں موت سا سناٹا چھا جائے گا۔ ریئلی تم ہم بھائیوں کو الگ کرنا چاہو گے اور تمہیں لگتا ہے کہ یہ ہو جائے گا؟ شہزیب نے اس کی بات پر استہزائیہ انداز میں ہنستے ہوئے کہا۔ میرا کوئی ارادہ نہیں تھا یہ کرنے کا، لیکن اب آپ کو میں بتاؤں گی کہ میرے اندر کا زہر زیادہ ہے یا آپ کا غصہ۔ وہ چبا چبا کر بولی اور پھر تیار ہو کر باہر نکل گئی۔ پہلی بار وہ رکشے میں بیٹھ کر کالج پہنچی تھی اور اس کی فرینڈ نے بہت سارے سوال کیے جنہیں وہ ٹال گئی، مگر اندر کہیں کچھ ٹوٹ پھوٹ رہا تھا۔ وہ بمشکل 2 کلاسز اٹینڈ کر کے گھر پہنچی تو دوپہر کا کھانا کھانے آئے بڑے بابا نے اسے ناگواری سے دیکھا۔ ہمارے ہاں لڑکیاں اتنی خودسر نہیں ہوتی کہ جہاں منہ اٹھایا وہاں چلی جائیں۔ بڑے بابا کی بات پر اس کے قدم ٹھٹک گئے۔ دل جو پہلے ہی بوجھل تھا اب غم و غصے سے بھر گیا۔ جی آپ کے ہاں ساری پابندیاں تو لڑکیوں کے لیے ہیں اور آپ کے گھر کے لڑکے کچھ بھی کر لیں، آپ کے کو کچھ فرق نہیں پڑتا کیونکہ وہ لڑکے ہیں نا، وہ طنزیہ لہجے میں بولی۔ یہ کس لہجے میں بات کر رہی ہیں آپ بڑے بابا سے؟ زمان خان نے اسے ناگواری سے دیکھتے ہوئے کہا۔ کیا میں نے کوئی غلط بات کی ماموں جان؟ اس کے ماموں جان کہنے پر سب چونک گئے۔ کیا ہوا؟ بہت حیرانگی ہو رہی ہے کیا؟ چلیں اس بات کو چھوڑ دیتے ہیں اور آج سے 30 سال پہلے چلتے ہیں۔ آپ کی بیٹی یعنی میری ماں نے کورٹ میرج کی تو آپ لوگوں نے ہر رشتہ توڑ لیا، مگر شہزیب خان نے وہی کام کیا تو کسی نے کچھ کہا ہی نہیں، کیونکہ وہ لڑکا ہے اس گھر کا۔ سزا دینی تو بنتی ہے نا، مگر شاید آپ کے ہاں آپ کے گھر کے بیٹوں کو سزائیں نہیں دی جاتی، مگر دوسروں کے بیٹوں کو ضرور دی جاتی ہیں، جیسے میرے بھیا کو دی گئی۔ تمہارے بھائی کو سزا اس لیے دی گئی کہ وہ بہت ہی بدتمیز اور گھٹیا آدمی ہے۔ اس نے ہمارے گھر کی بیٹی کو اغوا کر کے اس سے زبردستی نکاح کیا۔ ہمیں اس دن اس سے مزید نفرت ہوگی جب وہ سوات سے واپس آیا اور ہماری پوتی نے اس کی بدکرداری خود ملاحظہ فرمائی۔ بڑے بابا نے نخوت بڑے انداز میں کہا۔ کیا آپ نے خود دیکھا کہ وہ ایسے ہیں، یا پھر اپنی بیوقوف پوتی کی باتوں پر یقین کر کے میرے بھیا کے متعلق رائے رکھ لی؟ اپنی پوتی کو سکھا کر نہیں بھیجا تھا کہ شوہر کے کردار کو میکے میں ڈسکس نہیں کرتے؟ وہ تڑک کر بولی۔ پہلی بات کہ تمہارے بھائی کا کردار کیسا ہے یہ تو پورا پاکستان جانتا ہوگا۔ دوسری بات، میری پوتی نے تو کسی کو کچھ نہیں بتایا، مگر میں اس دن بات کرنے کمرے میں گیا تو ایمل اور میری بیٹی کی گفتگو سنی، ورنہ ہمیں تو کبھی پتہ ہی نہیں لگتا کہ عالیہ افندی کتنا زیادہ گرا ہوا انسان ہے، اور تم بھی ویسی ہی ہو، اپنے گھٹیا بد کردار اور کڈنیپر بھائی جیسی۔ بڑے بابا کی بات پر اس کے اندر آگ ہی لگ گئی تھی۔ اچھا مجھے ایک سوال کا تو جواب دیں کہ ایک شخص نے اغوا کیا مگر کسی دوسرے شخص کے کہنے پہ، تو آپ کے نزدیک دونوں گناہ میں برابر کے شریک ہیں کہ نہیں؟ بلکہ میرے خیال میں تو جس نے اغوا کروایا وہ اغوا کرنے والے سے بھی بڑا گناہ گار ہوا۔ مجھے اگر یہ لگ رہا ہے تو آپ کو بھی یہی لگ رہا ہوگا۔ اس نے طنزیہ انداز میں ان سب کو دیکھتے ہوئے کہا جو کہ اب نہ سمجھی سے اسے دیکھ رہے تھے۔ تمہیں جو بھی کہنا ہے صاف صاف کہو لڑکی، بڑے بابا نے ناگواری سے سر جھٹکتے ہوئے کہا۔ اپنے بڑے پوتے سے پوچھ لیجئے
کہ اغوا کروانے والا کون تھا؟ کیوں اورنگزیب لالا؟ وہ فق چہرے کے ساتھ بیٹھے اورنگزیب کو دیکھتے ہوئے طنزیہ لہجے میں بولی، اس کی ہر بات ہمارے سر سے گزر رہی ہے اور اورنگزیب، مگر تمہارا چہرہ بتا رہا ہے کہ تم بہت اچھی طرح سے واقف ہو کہ یہ کہنا کیا چاہ رہی ہے۔ بڑے بابا نے سرد لہجے میں کہا، ان سے نہیں بولا جائے گا، مگر میری زبان بولنے سے اب مزید نہیں رک سکتی، تو اب دل تھام کر سنیے کہ میرے بھائی نے جو آپ کی پوتی کو کڈنیپ کیا تھا نا، وہ آپ کے بڑے پوتے مسٹر اورنگزیب خان کی مدد سے کیا تھا، کیونکہ یہ دل سے چاہتے تھے کہ ان کی بہن میرے بھائی سے بیاہی جائے، تو انہوں نے وہ کر دیا۔ کیوں اورنگزیب لالا؟ میں نے ٹھیک کہا نا؟ اس نے سر جھکا کر بیٹھے ہوئے اورنگزیب کو دیکھتے ہوئے کہا۔ لاؤنج میں موت سا سناٹا چھا گیا۔ اورنگزیب، یہ لڑکی سچ کہہ رہی ہے کیا؟ بڑے بابا دہاڑ کر پوچھا تو اورنگزیب نے سر جھکا لیا۔ تمہارا جھکا ہوا سر ہمیں بتا رہا ہے کہ اس لڑکی کا ایک ایک لفظ درست ہے، بڑے بابا پھنکار کر بولے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کے ہاں لڑکوں کو سزا دینے کا رواج بھی ہوگا، وہ تلخ لہجے میں مسکراتے ہوئے بولی اور پھر اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرا چینل سبسکرائب کر دیجیے گا اور بیل آئیکن پہ دبا کر ہر آنے والی ویڈیو کو سب سے پہلے دیکھیے۔ اب ہم چلتے ہیں نیکسٹ سین کی جانب۔ عالیہ فریش ہو کر واش روم سے نکلا تو ایمل ہنوز اسی پوزیشن میں وہاں بیٹھی تھی جس پوزیشن میں وہ اسے چھوڑ کر گیا تھا۔ مجھے آپ سے ضروری بات کرنی ہے، وہ انگلیاں چٹکاتے ہوئے بولی۔ بولو، وہ سپاٹ لہجے میں بولتا وارڈروب کی جانب بڑھ گیا۔ وہ میں اپنی مما کے گھر سے ہوا ہوں، وہ لب کاٹتے ہوئے بولی تو عالیہ کے کپڑے نکالتے ہاتھ تھم گئے اور دل میں اضطراب سا اتر آیا اور وہ مڑ کر اسے دیکھنے لگا۔ میں واپس آ جاؤں گی۔ اس کے ایسے دیکھنے پر شاید اس کے اندر کا ڈر پڑ چکی تھی تو جلدی سے بولی، تیار ہو جاؤ، میں چھوڑ دوں گا۔ عالیہ نے کہا تو اس کا چہرہ گلاب کی مانند کھل سا گیا۔ عالیہ تو نگاہیں پھیرنا بھول گیا۔ وہ جلدی سے تیار ہونے کے لیے ڈریسنگ روم کی طرف بڑھ گئی۔ کچھ 10 منٹ کے بعد وہ ریڈی ہو کر اس کے ساتھ پہنچی تو گھر سے باہر غیر معمولی سا ہجوم دیکھ کر عالیہ تو ٹھٹکا ہی مگر وہ زرد پڑنے لگی۔ اندر سے بڑے بابا کے زور زور سے چلانے کی آوازیں آ رہی تھی۔ عالیہ اسے لے کر تیزی سے اندر داخل ہوا تو سامنے کا منظر دیکھ کے ٹھڑک گیا۔ بڑے لالا اپنی لاٹھی سے اورنگزیب کو بے دردی سے پیٹ رہے تھے اور ساتھ پشتوں میں کچھ بول رہے تھے، اور ایک سائیڈ پہ واہبہ اور مرجان رو رہی تھی تو دوسری سائیڈ پہ زمان خان اور دستگیر خان سرخ چہرہ لیے کھڑے تھے اور ادھر ایمل پھٹی پھٹی نگاہوں سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ کوئی بھی آگے بڑھ کر بڑے بابا کو نہیں روک رہا تھا۔ عالیہ کے اندر سے ابال اٹھنے لگے۔ وہ تیزی سے آگے بڑھا اور بڑے بابا کی لاٹھی کو زور سے جکڑ لیا۔ کیوں تماشا لگا رہے ہیں آپ؟ وہ ناگواری سے بولا۔ ہم دنیا کو بتانا چاہتے ہیں کہ جو ہماری خاندان کی عزت کے ساتھ کھیلے گا، اگرچہ وہ ہمارا خون ہو تو اسے معاف نہیں کریں گے۔ یہ ناہجار ذلیل آدمی اپنی بہن کو تم جیسے بد کردار کے ساتھ بیاہنے میں شامل تھا اور ہمیں خبر تک نہیں تھی۔ اب اس کا خاندان سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ یہاں سے ابھی اور اسی وقت دفع ہوگا۔ بڑے بابا کی بات پہ اس نے زور سے لب بھینچ لیے۔ چلے، انہوں نے تو جو کیا سو کیا، مگر آپ پورے محلے کو تماشا دکھا کر جو خاندان کی عزت کو 4 چاند لگا رہے ہیں، اس کا کیا بڑے بابا؟ وہ تلخ لہجے میں بولا۔ تم ہمارے منہ مت لگو لڑکے اور یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ وہ عالیہ پر دہاڑے تو عالیہ لب بھینچ کر رہ گیا۔
زمان خان تمہارے اس بیٹے کی شادی کو 12 سال ہو گئے، مگر جانتے ہو کہ اس کی اولاد کیوں نہیں ہوئی؟ کیونکہ اللہ نے اسے اس قابل نہیں سمجھا۔ اگر اس کے ہاں بیٹی پیدا ہوتی تو جیسے اس نے بہن کا سودا کیا ویسے ہی اس کا کر دیتا۔ ایسے لوگوں کے ہاں نہ رحمت آتی ہے نہ نعمت۔ بڑے بابا کے شفاق لہجے پہ اورنگزیب نے تڑپ کر انہیں دیکھا۔ آلیار کے اندر پہلی بار بڑے بابا کے لیے شدید نفرت کی لہر اٹھی۔ وہ سچ میں بہت شفاق تھے کہ اپنے الفاظ سے دوسروں کے جگر چھلنی کر دیتے تھے۔ دیکھیے، اب مزید تماشا مت کیجیے اور اندر چل کر اطمینان سے بات کرتے ہیں، اس نے بمشکل خود کو کنٹرول کرتے ہوئے کہا۔ یہ ہرگز نہیں، یہ اب میرے گھر کے اندر قدم نہیں رکھے گا۔ واہبہ بہو ہمارے گھر کی عزت ہے، وہ رہ سکتی ہیں، مگر اورنگزیب سے ہم آج سے ہر رشتہ ختم کرتے ہیں۔ بڑے بابا کی بات پہ مرجان کا رنگ فک ہو گیا اور واہبہ کے تو آنسو ٹھٹر گئے۔ نکلو یہاں سے یا پھر دھکے مروا کر نکالوں۔ بڑے بابا نے اب کی بار سر پہ لاٹھی ماری کہ اورنگزیب کے بالوں سے خون ٹپک کر اس کے چہرے کو رنگین کرنے لگا، اور وہ بمشکل خود کو سنبھالتے ہوئے اٹھا اور لڑکھڑایا تو آلیار نے جلدی سے اسے تھام لیا۔ پھر وہ لڑکھڑاتے قدموں سے دروازے کی طرف بڑھ رہا تھا کہ واہبہ تڑپ کر آگے بڑھی اور اس کا بازو تھام لیا۔ صاحب، جہاں آپ وہاں آپ کی واہبہ ساتھ جائے گی، واہبہ نے نم لہجے میں کہا تو آلیار کے اندر جیسے سکون سا اتر گیا۔ نہیں واہبہ، میرے پاس رہنے کے لیے کوئی جگہ نہیں، تو میں اپنی عزت کو سڑکوں پہ لے کر نہیں گھوم سکتا، اورنگزیب نے آہستگی سے کہا تو وہ تڑپ ہی اٹھی۔ آپ نہیں تو میری کہیں عزت نہیں صاحب، میں آپ کو تنہا نہیں چھوڑ سکتی، واہبہ نے تڑپ کر اس کا بازو تھامتے ہوئے کہا۔ آلیار لب بھینچ کر کچھ دیر تک بڑے بابا کو دیکھتا رہا، جن کے چہرے پہ چٹانوں سی سختی تھی۔ پھر اس نے ایک نظر گمسم سے کھڑی ایمل پہ کی طرف ڈالی اور سر جھٹک کر باہر نکل آیا۔ آپ لوگ میرے ساتھ چلیں میرے فلیٹ میں اور وہاں رہیے۔ آلیار نے گاڑی اورنگزیب اور واہبہ کے پاس جا کر کھڑے کرتے ہوئے کہا۔ تم میرے منہ مت لگو، میں کسی فٹ پاتھ پہ گزار لوں گا رات، مگر تمہارا احسان نہیں لوں گا، اور آج جو تمہارے ساتھ ہوا نا وہ بالکل ٹھیک ہوا۔ میں یہی ڈیزرو کرتا ہوں کیونکہ میں نے اپنی بہن تم جیسے گھٹیا انسان کے حوالے کی تھی، تم پر بھروسہ کیا، مجھے لگا کہ تم سچ میں میری بہن کے سے محبت کرتے ہو، مگر میں غلط تھا، اور یہ ہماری سڑک پر آ جانے کی وجہ بھی تم ہی ہو، کیونکہ تم نے ہی بتایا ہوگا نا اپنی بہن کو یہ سب کچھ، اور اس نے آج سب کو بتا دیا۔ میں نے کسی کو کچھ نہیں بتایا، اور میں خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں میں غلط نہیں ہوں۔ اورنگزیب کی بات پہ وہ تڑپ کر بولا۔ تمہاری اب کسی بھی بات پر بھروسہ نہیں ہے مجھے، اور میرا پیچھا مت کرنا، اورنگزیب نے اسے انگلی سے وارن کرتے ہوئے کہا اور آگے بڑھ گیا۔ لالا میری بات سنیں نا یار، اگر آپ اکیلے ہوتے تو مجھے کوئی ٹینشن نہیں ہونی تھی، مگر ابھی آپ کے ساتھ بھابھی ہیں تو انہیں لے کر کہاں جائیں گے؟ پلیز جب تک آپ کے رہنے کا انتظام نہیں کر لیتے تب تک میرے فلیٹ میں چلیے، آلیار نے جھنجھلا کر کہا۔ میرے پیچھے مت آؤ، میں نے جب تمہیں بول دیا ہے کہ مجھے تمہاری ہیلپ نہیں چاہیے تو نہیں چاہیے، اورنگزیب نے سرد لہجے میں کہا۔ اف، پورا خاندان ہی پاگلوں کا ہے، وہ بڑبڑاتا ہوا انہیں آگے جاتے ہوئے دیکھنے لگا۔ پھر واہبہ کو زمین پہ گرتا دیکھ کر وہ تیزی سے پاس آیا۔ اورنگزیب گھبرا کر اس کا چہرہ تھپتھپاتے ہوئے اسے پکار رہا تھا۔
خدا کا واسطہ ہے اب تو میری مدد لے لیجئے، یہاں قریب ہی ایک ہاسپٹل ہے، وہاں لے چلتے ہیں انہیں۔ میں ٹیکسی یا رکشے میں اپنی بیوی کو لے جا سکتا ہوں، اورنگزیب نے ناگواری سے کہا اور واہبہ کو گود میں اٹھا لیا۔ مجھے جتنا کوسنا ہے آپ کوس لیجئے گا، لیکن اس وقت بھابھی کو فوری ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے، تو پلیز میری گاڑی میں بیٹھی ہوں، میں آپ کو ہاسپٹل چھوڑ آؤں، وہ بے بسی بھرے لہجے میں بولا۔ اورنگزیب کچھ دیر سوچتا رہا اور پھر واہبہ کو لے کر گاڑی میں بیٹھ گیا۔ کچھ دیر میں وہ ایک ہاسپٹل میں موجود تھے۔ عالیہ اور اورنگزیب ایک سائڈ پہ جا کر کھڑے ہو گئے تھے اور ڈاکٹر اندر واہبہ کو دیکھ رہے تھے۔ کیا ہوا میری بیوی کو ڈاکٹر؟ ڈاکٹر کے باہر نکل کر آنے پر اورنگزیب تیزی سے ان کی طرف بڑھتے ہوئے پوچھنے لگا۔ وہ بالکل ٹھیک ہے مسٹر اورنگزیب، اور پریگننسی میں اکثر اوقات ایسا ہو جاتا ہے، بس آپ ان کا بہت دھیان رکھیے گا اور انہیں بالکل بھی کسی بھی قسم کا سٹریس وغیرہ نہ دیجیے گا۔ ڈاکٹر کی بات پہ عالیہ نے چونک کر اورنگزیب کو دیکھا، جو کہ اتنی بڑی خبر سن کر شاکڈ تھا۔ اورنگزیب کنگریچولیشنز لالا، اس نے اورنگزیب کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا تو وہ آنکھیں زور سے مسلنے لگا۔ کیا میں خواب دیکھ رہا ہوں؟ اورنگزیب نے بے چینی سے پوچھا تو عالیہ نے اس کے بازو پہ زور سے چٹکی کاٹی۔ آؤچ! یہ کیا بدتمیزی ہے؟ اورنگزیب نے ناگواری سے کہا۔ میں نے تو کوئی بدتمیزی نہیں کی، آپ کو ہی لگ رہا تھا کہ آپ خواب دیکھ رہے ہیں، آپ کو خواب اور حقیقت میں فرق بتانے کی کوشش کر رہا تھا۔ خیر، اب تو میرے ساتھ فلیٹ پہ چلیے، کیونکہ اس حالت میں بھابھی کو لے کر جگہ جگہ گھومنا ان کے اور بیبی کی صحت کے لیے اچھا نہیں ہے۔ آپ میرے فلیٹ پر چلیے، اگر آپ کو کرایہ دے کر رہنا چاہتے ہیں تو مجھے یہ بھی منظور ہے، عالیہ نے التجائیہ انداز میں کہا تو اورنگزیب نے آہستہ سے اپنا سر اس بات میں ہلا دیا۔ پھر وہ واہبہ اور اورنگزیب کو لے کر اپنے فلیٹ کی طرف روانہ ہو گیا۔ دونوں پورے راستے خوشی سے رو رہے تھے۔ عالیہ کا دل چاہ رہا تھا کہ انہیں واپس ان کے گھر لے جائے اور بڑے بابا کو بتائے کہ آپ خدا کے کاموں میں دخل دے رہے تھے اور خدا نے آپ کی دخل اندازی کا منہ توڑ جواب دیا ہے۔ اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرا چینل سبسکرائب کر دیجیے گا اور بیل آئیکن پہ دبا کر ہر نئی آنے والی ویڈیو کو سب سے پہلے دیکھیے۔ اب ہم چلتے ہیں اپنے نیکسٹ سین کی جانب۔ پورا دل بے کلی میں گزرا تھا۔ امیرہ کی غربت کی تڑپ بڑھتی جا رہی تھی اور وہ بہت بے سکون ہو گیا تھا۔ شام کو وہ آفس سے کافی لیٹ گھر آیا اور کتنی دیر وہ لاؤنج میں بیٹھا اپنے دل کو بہلاتا رہا، اور جب کمرے میں داخل ہوا تو امیرہ الٹی لیٹی اپنی اسائنمنٹ لکھ رہی تھی۔ وہ پاس آ کر کھنکارا تو وہ ہڑبڑا کر اٹھ کر بیٹھ گئی۔ کیا بات ہے بیبس، آج بڑے ریلیکس موڈ میں ہو؟ وہ اس کے پاس بیڈ پہ بیٹھ کر بولا۔ میں ہمیشہ اسی موڈ میں رہتی ہوں، وہ منہ بنا کر بولی۔ ویسے کبھی تم ہنسی بھی ہو، ہمیشہ چہرے پر 12 ہی بجے رہتے ہیں تمہارے۔ جس دن میری آپ سے شادی ہوئی تھی نا، اسی دن میری ہنسی میرے چہرے سے غائب ہو گئی تھی مسٹر عمار افندی، کیونکہ آپ وہ انسان ہیں جنہیں میں سب سے زیادہ ناپسند کرتی تھی، اور وہی انسان جب پلو سے باندھ دیا جائے تو ہنس کر کرنا ہی کیا ہے۔ وہ تڑک کر بولی تو شوز اتارتے عمار کے ہاتھ تھم گئے۔ اتنی نفرت کرتی ہو مجھ سے؟ آپ کی سوچ سے بھی زیادہ مسٹر عمار افندی۔ جس شخص کے کردار کے متعلق مجھے ایک بات معلوم ہو تو میں اس سے محبت کر بھی کیسے سکتی ہوں؟ ہماری شادی کی رات جو آپ نے کیا وہ کوئی بھولنے کے قابل نہیں ہے۔ اگر آپ وہ نہ کرتے تو شاید میں پھر بھی اپنے دل میں گنجائش نکال لیتی، مگر اس کے بعد
गुंजाइश निकालना मेरे लिए मुमकिन नहीं है, वो तलख लहजे में बोली। अम्मार को अपना दिल खाली खाली सा महसूस हुआ। न जाने उसकी नफ़रत बेजारी उसे इतनी खिल क्यों रही थी। इसका दिल चाहता था कि वो उससे मोहब्बत करे जैसे आम मिडिल क्लास बीवियां करती हैं। जब वो घर आने वाला हो तो उसके इंतज़ार में पलके बिछाए बैठी हो, मगर वो इसमें से कुछ भी नहीं करना चाह रही थी, और उसकी वजह वो खुद था। उसने बदला लेने के लिए शादी की और इसे नीचा दिखा भी दिया, मगर इस सब में वो अपना दिल हारता चला गया। डिनर के लिए बाहर चले। हमार ने अपना ध्यान बटाने के लिए कहा, जी नहीं, मुझे आपके साथ कहीं जाने में इंटरेस्ट नहीं, और अगर आपका इतना ही दिल कर रहा है तो अपनी उस सोफिया को फ़ोन क्यों नहीं कर लेते, वो तंजिया लहजे में बोली। मेरा और उसका ब्रेकअप हो चुका है। अम्मार की बात पे चौंक कर उसे देखने लगी और फिर पेट पकड़कर हंसने लग गई। ओह गॉड, मैं भी सोच रही थी आजकल आप बात बेबात जो मुझे छूते हैं तो उसकी वजह क्या है। इसकी वजह तो अब मालूम हुई कि आपका अपनी एक्स के साथ ब्रेकअप हो चुका है, तो अपने दिल को हवस को पूरा करने के लिए आप बार बार मुझे छूते हैं। मैं आपका खिलौना नहीं मिस्टर अम्मार अफंदी कि आपकी एक्स ने आपको छोड़ा तो आप मेरे पास चले आएंगे अपना दिल बहलाने के लिए, वो तंजिया लहजे में बोली। इसकी बात पे अम्मार ने ज़ोर से मुट्ठियाँ भींच ली। मैंने सोफिया को कभी भी वैसे नहीं छुआ जैसे तुम्हें छुआ है। हमारा ताल्लुक़ कभी गले मिलने और किस करने से आगे नहीं बढ़ा, अम्मार ने लब भींच कर कहा। ओह रियली, आपको शक्ल से बेवकूफ़ लगती हूँ मैं कि आपकी बात पर यकीन कर लूँगी, क्योंकि मंगनी की रात जो कुछ मैंने अपनी आंखों से देखा था और आपके मुंह पे थप्पड़ मारा था जिस दिन, वो दिन शायद आप भूल चुके हैं। सुहाग रात पे क्या हुआ मुझे नहीं पता, मगर उस रात क्या हुआ था मुझे बहुत अच्छी से याद है, वो चबा चबा कर बोली। हमारे दरमियान कुछ नहीं हुआ था, अम्मार ने उसके कंधों से दबोच कर घर्रा कर कहा। छोड़े मुझे, वो अपने आप को छुड़वाने के लिए मज़ाहमत करते हुए गुस्से से बोली। तुम्हें यकीन करना होगा मेरी बात का, मैं ऐसा नहीं हूँ जैसा तुम सोचती हो। मुझे तुम्हारी चाह है वैसी किसी की नहीं थी। हाँ, मैं मानता हूँ सोफिया मेरी गर्लफ्रेंड थी, मगर मेरा उसके साथ कोई जिस्मानी ताल्लुक़ नहीं था। बिलीव मी, आखिर पे वो इल्तिजाइया अंदाज में बोला। वो इसके हाथ झटकती बाहर निकल गई। अम्मार ने गुस्से से अपने बाल मुट्ठियों में जकड़े और सामने लगे आईने में ख़ुद को देखा तो उसे आज अपना आप बहुत थका थका सा लगा। क्या कर रहा है तू अम्मार अफंदी? उस मामूली सी लड़की की गुर्बत के लिए अपनी इज्जत अना वकार भूल चुका है। उस पर दुनिया ख़त्म नहीं होती। तुम्हारे एक इशारे पर हज़ारों लड़कियां अपना दिल लिए तुम्हारे दर पर आ जाएंगी। ज़मीर ने मलामत की तो वो सर थाम कर सोफ़े पे बैठ गया। रात डिनर के बाद वो कमरे में इकट्ठे ही आए और अमीरा आते ही अपनी साइड पे करवट के बल लेट गई। अम्मार दूसरी साइड पे आकर चित लेट कर अपने दुखते सर को दबाने लगा, मगर बेकरार दिल को करार ही नहीं आ रहा था। उसने दिल के हाथों मजबूर होकर अमीरा के कंधे पे हाथ रखकर उसे अपनी तरफ मतवज्जा करना चाहा और वो मुड़कर उसे तीखी नज़रों से देखने लगी। क्या हम एक बार पुरसुकून माहौल में बात कर सकते हैं? अम्मार ने बोझल लहजे में कहा। मुझे आपसे बात करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो तड़क कर बोलती वापस रुख फेर गई। अम्मार ने इस बार जारहाना अंदाज में उसे खींचा और अपनी मजबूत पनाहों में लेकर उसके माथे पे अपने प्यासे लब रख दिए। फिर इसके चेहरे के हर नक्श पे अपने मोहब्बत की मोहर
ثبت کرتے ہوئے وہ اس کے لبوں تک پہنچا اور اپنا من سیراب کرنے لگا۔ وہ بری طرح مزاحمت کرتے ہوئے اپنا آپ چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی، مگر وہ اس کے مضبوط حصار میں اس طرح قید تھی کہ محض پھڑپھڑا کر رہ گئی۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ اب انشاءاللہ تعالی جلدی ہی حاضر ہونے کی کوشش کروں گی، کیونکہ میکے جا رہی ہوں تو لکھنے کا بالکل ٹائم نہیں ملنا، تو اس لیے اگر 2-3 دن اگر آپ کو ایپیسوڈ نہ ملے تو سنیک پیک پہ گزارا کر لیجئے گا۔ تو اس کے ساتھ ہی مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ایمان فاطمہ کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔